خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش ہے کہ مشہور یوٹیوبر ہیں رجب بٹ، وہ وہاں پہ گئے اور وکلا نے ان کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا. آپ کے بھی ظاہر بات ہے نمائندے وہاں پہ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہاں پر جو انسیڈنٹ ہوا ہے کراچی میں، اس کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا وکلا کی تنظیموں میں. وہ کوئی انڈیپینڈنٹ، اس کا کوئی بار ایسوسیشنز کے کام سے تعلق نہیں ہے. وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ چند لوگوں کی اپنی ذاتی مقصد یا ذاتی غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا. اس کو کسی بار ایسوسیشن سپورٹ نہیں کیا. وہ مقدمے کے حوالے سے کیا اسٹرائک، شاید اسٹرائک وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وکلا کے خلاف کیسز درج ہو رہے ہیں. اسٹرائک وہ اس لیے کر رہے ہیں، لیکن جی نہیں، وکلا کے خلاف کیسز کے حوالے سے کوئی بات ہوگی نہیں بالکل بالا تر نہیں ہے، لیکن بار ایسوسیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی انڈیویجول نے اگر کوئی ایکٹ کیا ہے تو اس کو بالکل لا کے مطابق وہ ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کیا ایشو ہے، بٹ ہمیں کچھ اس میں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایشوز کیا ہیں. تو باقی ہم ان سے انشاءاللہ اس بارے میں پتہ کرتے ہیں. باقی لاہور میں ہم اس کا خیال کرتے ہیں، ہمیشہ سے ہم نے کیا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ ہم نے نہیں ہونے دیا پورے سال میں. 26ویں ترمیم کو چیلنج سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسیشن نے کیا تھا، اور آپ کے سامنے ہے کہ جنوری میں وہ ایڈمٹ ہونے کے بعد 1 اکتوبر تک وہ پٹیشنز لگائی نہیں گئیں. اس وقت کی سپریم کورٹ 26 ترمیم کی وجہ سے اتنی زیادہ ان کے پابند ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جب کیس لگا، اور آپ نے بھی دیکھا ٹی وی پہ ہم نے آرگیو کیا اور بھی ہمارے ساتھی تھے. ابھی تو ابتدا شروع ہوئی تھی کہ بھائی آپ یہ فل کورٹ بٹھائیں تاکہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ فل کورٹ سے ہم لینا چاہتے ہیں. انہوں نے بجائے کہ اس میں پروسیڈ کر سکتے، انہوں نے 27ویں ترمیم لا کے تو وہ بینچ اڑا دیا، ختم کر دیا، بلکہ کورٹ ہی ختم کر دی. سپریم کورٹ جس کے پاس میں سمجھتا ہوں اختیار ہے کہ وہ آئینی ترامیم کو بھی سن سکتی ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، اور اس پر فیصلے موجود ہیں. انہوں نے اسی سپریم کورٹ کو تباہ و برباد ختم کر کے رکھ دیا، اور ایک عجیب سی باڈی جو پہلی دفعہ بنائی گئی ہے جس کا نام کانسٹیٹیوشن کورٹ رکھا، لیکن میں تو ان کانسٹیٹیوشن کورٹ سمجھتا ہوں، جس میں اپنے مرضی کے چند ججز بٹھا دیے ایگزیکٹو نے بغیر کسی پراپر ڈیلیبریشن کے. اب معاملہ جو ہے 26ویں ترمیم کا عدالتوں میں جو ہمارے پاس ریمیڈی کا ایک آپشن تھا وہ ختم کر دیا ہے، 27 میں بھی ختم کر دیا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی نہیں جا سکتا. یہ تو پروڈکٹ ہی 27ویں ترمیم کا ہے جس کو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں. 2025 میں ہوا ہے، اس سے پہلے 2024 میں ہوا ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے بھیانک سال ہیں جس میں کہ الیکشنز کے رزلٹس جو تھے وہ راتوں رات بدلے گئے. ایک ایسی حکومت فارم کی گئی جس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی، اور ان کو زبردستی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا. صوبائی حکومت پنجاب میں اور مرکزی حکومت جو ہیں، دونوں ہی حکومتیں جو ہیں وہ رگڈ الیکشنز کی بنیاد پر بنائی گئیں، اور اس سے 2024 کا سال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھیانک سال ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے. اور نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پہ نافذ کی گئی، خاص طور پہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹس. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئین کا بھی بالکل جنازہ نکال دیا. پہلے آئین کو قتل کیا گیا بذریعہ 26ویں ترمیم کے، اور اس کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے دفنانے میں پوری کر دی. اور اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. ہر چیز کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ان دونوں سو کالڈ ترامیم. اور اس اسمبلی نے یہ ترامیم پاس کی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے. یہ تو عام قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت، لیجیٹیمیٹ اسمبلیز ہیں. یہ انہوں نے آئین کا سارا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے اب جو اسٹرگل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو یا جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، یا ان کو ہر طرح کی سختی ان پر کی جا رہی ہے، زباں بندی ہو رہی ہے. ہر ایسا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ملک پر ایک قسم کا
ایک آپریشن ہے جو تاریخی طور پر پاکستان میں بھی شاید اس قسم کا ہم نے کبھی جبر اور زیادتی نہیں دیکھی. تو اس لیے یہاں پھر وکلاء کو ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے، کر رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے ہماری دونوں لیڈنگ بار ایسوسیشنز نے بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سال میں. جس طرح انہوں نے ہر غلط چیز کو، ہر غیر آئینی چیز کو رجسٹ کیا ہے، اس کے لیے میں دونوں صدور کا اور اس سے پہلے جو صدر ہائی کورٹ بار ان دونوں کا کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انہیں ہی کرنا پڑے گا، انہیں ہی لیڈ لینی پڑے گی، کیونکہ جو ایک اور گروپ ہے اس نے تو وہ تو حکومتی گروپ بن کے رہ گیا ہے. ان کا جو لیڈر ہے وہ اس حکومت کا، جیسی بھی حکومت ہے جس کو میں لیجٹیمیٹ نہیں سمجھتا، اس کا لا منسٹر ہے. یہ سارا کچھ کرنے کرانے میں، یہ امینڈمنٹس لانے میں، یہ جو مزید اپریشن جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے اس سب میں ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ سارا برڈن جو ہے اس وقت ملک میں غیر آئینی، غیر قانونی اور عدلیہ کے خلاف جو اقدامات ہیں، اس کو رجسٹ کرنے کا پروفیشنل گروپ اور ان کے نمائندگان پر یہ سارا اس وقت بوجھ ہے. اور یہ اپنا فرض جس طرح سے ادا کر رہے ہیں یہ دونوں بار ایسوسیشن اور ان کے الیکٹڈ صدور، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے ہمارے الیکٹڈ صدور جو ہوں گے وہ بھی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ اس کے لیے آپ کو آج ہماری دونوں بار ایسوسیشنز نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور یہی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد کو آگے لے جاتے ہوئے اس ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی اور پاکستان میں آزاد عدالتی نظام قائم ہوگا، جو کہ اس وقت کوئی رول آف لا، کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس ملک میں باقی نہیں رہی ہے. اور یہ اس کے لیے وکلاء کو جو اسٹرگل کرنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس قسم کا دور آیا ہے، جب بھی زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں آئینی سیٹ اپ کے ساتھ یا قانونی سیٹ اپ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ، ہمیشہ آواز بلند کی ہے ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسیشن نے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو موجودہ بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان بار کونسل اب بنے گی، جو جنوری سے کل سے شروع کریں گے اپنا ٹینیور، وہ اس معاملے میں اپنا صحیح رول ادا کریں گے، نہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے، جیسے کہ پہلی پاکستان بار کونسل آج تک جو پچھلے 5 سال میں جو اس کا رول رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بار کونسل کا اتنا غلط رول نہیں رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے کچھ بار ایسوسیشنز جو ہیں جن میں الیکشنز جس انداز سے کرائے جاتے ہیں، جس میں بایو میٹرکس بھی نہیں ہے، ان سب نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ غلط اقدامات کو سپورٹ کرنے کا. ہمارے فرض ہے ہم وکلاء کا کہ ہم اس کو پوری طرح سے اپوز کریں اور ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی قائم کریں. بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ پنجاب اور جو آنرشپ ایکٹ ہے اس پر دوسرے گروپ نے جو ہے بعد میں اقدامات کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین نے اس میں باقاعدہ پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کی پٹیشن پر بھی کارروائی، جبکہ آپ کی بار ایسوسیشن نے شاید مذمت تو کی ہوگی لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا. ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا اس میں یہ بھی بتا دیں کہ اصل آپ کا جو بیانیہ ابھی آپ نے پڑھا ہے گزشتہ 3 سال سے بیانیہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے امیدوار اس بیانیے پہ ووٹ لے کے دوسری سائڈ پہ چل جاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ نہیں ہمارا یہ آخری بات، باقی جواب ہمارے صدور دیں گے. آپ نے جو بات کی وہ تو بار ایسوسیشن کے حوالے سے ہے اور انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن آپ کو بتائیں گے. جہاں تک دوسری طرف جانے کا تعلق ہے، یہ بات کبھی نہیں ہوئی بار ایسوسیشنز کی حد تک جو ہمارے ہاں ایک ہوا، ایکسیپشنز ہوئی ہیں بالکل، جن کو انہوں نے لالچ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے خریدا ہے. مثال طور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو صدر تھا وہ واقعی ہمارے چوائس تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے پیسے اور اس طرح کے استعمال کرے گی. لہٰذا اگر 1-2 بار ایسوسیشنز یا بار کونسل کے کچھ ممبرز وہ اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو اجتماعی
सोच है ना उसमें फ़र्क पड़ेगा और ना ही हमारी कोशिशों में कोई इफेक्ट पड़ेगा। बाकी आप अच्छा, 2 पटिशन्स का मैं बता दूं कि वो पटिशन्स तो मेरी भी 2 जो इकट्ठी सब जॉइंटली वो टेकअप हुई थी, उनमें 2 पटिशन्स मेरी भी थी। तो हम तो एज ए ग्रुप कर रहे हैं ना कि एज ए ग्रुप वो पूरी तरह फैसिलिटेटर हैं इन तमाम तरामीम में, और किसी भी जो नया ऑर्डिनेंस आया उन्होंने कभी कंडेम नहीं किया, बल्कि हमने अपने इस फोरम से स्ट्राइक्स भी की। और जो हमारे लॉयर्स के चैम्बर सील किए, जिस तरह मुबशर रहमान ने बताया कि प्रैक्टिकली हमने वहाँ पर पूरी तरह इंश्योर किया कि जब तक वो डी सील नहीं हुए उस वक्त तक हमने मतलब कि उसमें पूरा रोल प्ले किया। और उसके बाद ये जो पटिशन्स में जो चीफ जस्टिस साहबा ने जो ऑर्डर किया उसमें भी हमने सबसे पहले